ناظرین، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع دارا شکوہ کے حیات و خدمات ہے، جس میں ملک کے نامور ادبی شخصیات شرکت کر رہی ہیں اور دارا شکوہ کے مختلف پہلوؤں پر دیکھیے دارا شکوہ جو تھا وہ کامنلٹی آف طارق منصور اس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہر ریلیجن میں کامن چیز کیا ہے، ہندوازم میں کیا کامن چیز ہے، اس کے ساتھ اسلام میں کیا کامن چیز ہے، کرسچینٹی میں کیا کامن چیز ہے، جوڈازم میں کیا کامن چیز ہے، اس کی بلیف تھی مونوازم میں، کامن فیکٹرز ان آل ریلیجنز، اور اس کی سوچ یہ تھی کہ اسلام میں اور جو انڈک ریلیجنز ہیں جس میں ہندوازم جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ انڈک ریلیجن ہے، اس میں ایفینٹی ہے، یہ اس کی سوچ تھی، اور وننس آف گاڈ میں اس کی سوچ تھی، جیسے میں نے آپ کا مونوازم میں، اور اس کی یہ بھی سوچ تھی، اس کا تھنکنگ تھی کہ جو گریٹ ریلیجیس بکس ہیں انکلوڈنگ قرآن، ان میں جو ہڈن اسکرپچرز کی بات کہی گئی ہے وہ شاید یہ اپنشاد اور ویداز میں ہو، یہ اس کی تھنکنگ تھی، سوچ تھی، صحیح تھی یا غلط تھی اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن دس واز واٹ ہی تھاٹ اینڈ اسپیکولیٹڈ۔ اس نے جو ہے، اب یہ بالکل بیسک سی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس نے 50 اپنشاد جو تھے وہ ٹرانسلیٹ کیے پرشین میں۔ سر اکبر، سر مین سیکرٹ، اکبر گریٹ، دا گریٹ سیکرٹ اور دا گریٹ مسٹری، تو یہ پتہ ہے لوگوں کو بات، اس میں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اس کا امپورٹنٹ آسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس نے ٹرانسلیشن کیا سنسکرت سے پرشین میں، اس سے جو ہے ہندو کلچر اور اپنشاد و ویداز جو تھے وہ ان کو یورپین ایکسپوجر ملا، اس لیے کہ جب وہ ٹرانسلیٹ ہوئے، یورپینز جو تھے سنسکرت جانتے نہیں تھے لیکن پرشینز جانتے تھے، جو فرینچ اسکالر جو تھے، انہوں نے اس ٹرانسلیشن کو پرشین کا انہوں نے لیٹن میں ٹرانسلیٹ۔ عراق میں کئی دنوں سے جاری حکومت مخالف مظاہروں میں 100 سے زائد افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ملک میں بڑھتی بے روزگاری، بدعنوانی اور بنیادی سہولت کے فقدان کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ عراقی سیکورٹی فورسز نے احتجاجوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا بھی استعمال کیا۔ اس بیچ عراقی صدر کا کہنا ہے کہ حکومت یا کسی سیکورٹی ایجنسی کے اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے احتجاجیوں پر طاقت کے استعمال کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ دیکھیے رپورٹ۔ عراق میں حکومت مخالف مظاہرے کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس بار مظاہرین مختلف عوامی مسائل پر حکومت کی ناکامی سے ناراض ہو کر سڑکوں پر اترے ہیں۔ مظاہرین کے مطابق حکومت ان کی امیدوں پر کھری نہیں اتری ہے، اس لیے انہیں سڑکوں پر اترنا پڑا۔ مظاہرین تقرریوں کے طریقہ کار یعنی میرٹ کے بجائے فرقہ یا نسل کی بنیاد پر تقرریوں سے خوش نہیں ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ لیڈر عوام کے پیسے خرد برد کر رہے ہیں۔ احتجاج اور جھڑپوں کے واقعات کے درمیان انتظامیہ نے بے روزگاروں کے لیے رجسٹریشن کاؤنٹر کھولا۔ حکومت بے روزگاروں کو 3 مہینے کا بھتہ دے رہی ہے۔ كافة كوادرها الفنية والإدارية لاستقبال العاطلين عن العمل. منذ يوم أمس استمرت الكوادر بتسجيل العاطلين عن العمل من أجل منحهم منحة لمدة 3 أشهر، والعمل مستمر من ساعات الصباح الأولى إلى ساعات المساء ليلا. بعد المظاهرات دعتنا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تسجيل أسماء العاطلين عن العمل. جينا سجلنا اسماني، بس هاي مو مرة واحدة، يعني أكثر من مرة. 16 سنة شبعنا من البنك مع الحكومة، يعني كل سنة أي تعيينات صدق تعال استشفى. ترى يعني مو يضحك علينا مجلس الوزراء، مو محمد الحلبوسي يضحكون علينا، حق الشعب وناخذه غصبا عليهم۔ عراقی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر طاقت کے استعمال کی دنیا بھر سے مذمت ہو رہی ہے۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے عراقی وزیر اعظم پر زور دیا ہے کہ ان کی حکومت احتجاجیوں کے خلاف صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور کم از کم طاقت کا استعمال کرے۔ پومپیو نے وزیر اعظم عبد المہدی سے کہا ہے کہ وہ احتجاجیوں کے مطالبات کو سنیں۔ عراقی صدر نے بھی مظاہرین اور میڈیا پر طاقت کے استعمال کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے عراقی فورسز پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ما حدث
من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي ومن استهداف للإعلام والإعلاميين غير مقبول في العراق الذي ارتضيناه وتعاهدنا على أن يكون ديمقراطيا تراعى فيه الحقوق والحريات. साहले के मुताबिक हुकूमत या किसी सिक्योरिटी एजेंसी के आला हुकाम ने एहतजाजियों पर फायरिंग का हुक्म नहीं दिया, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल महदी जो कानून की बालादस्ती की बात कह रहे हैं, उनकी हुकूमत में एहतजाजियों पर ताकत का इस्तेमाल क्यों किया गया और कानून नाफिज करने वाले कौन लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।